مسلمان بھائیوں، تاریخ الخلفاء اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ہم اور آپ کو بتایا کہ جب میرا وصال ہو جائے گا، میں دنیا سے پردہ کر لوں گا، میرے بعد جو ہے خلافت کا جو سلسلہ ہوگا وہ 30 سال ہوگا، وہ 30 سال ہوگا۔ اور جب 30 سال مکمل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ اب اس حدیث پاک کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے تو اس حدیث پاک سے ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ہی اس حدیث پاک سے رد ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر سب سے پہلا خلیفہ حضرت علی کو مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، تو جو میرے آقا نے غیب کی خبر دی ہے وہ خبر جو ہے مکمل نہیں ہو رہی، اور میرے آقا کا فرمان جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب میرے آقا نے فرما دیا کہ میرے بعد جو ہے خلافت 30 سال ہوگی، تو معلوم کیا ہوا کہ خلافت 30 سال ہوگی۔ اور اس حدیث پاک پر غور کریں تو دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ میرے آقا نے ہم اور آپ کو جو ہے ایک پورا نقشہ دے دیا ہے، اور وہ نقشہ کیا ہے؟ وہ نقشہ یہ ہے کہ خلافت کا سلسلہ جو ہے 30 سال ہوگا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خلافت کے بعد بادشاہت شروع ہوگی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک کی شرح میں شرح زرقانی نے اپنی کتاب زرقانی کے اندر لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ 9 دن ہے۔ حضرت امام محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی رحمت اللہ علیہ آپ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت جو ہے 2 سال 3 ماہ 9 دن ہے۔ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائے رکھنے کی کوشش کریں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سال 6 ماہ 5 دن، 10 سال 6 ماہ 5 دن، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11 سال 11 مہینے 9 دن ہے۔ 11 سال 11 مہینے 9 دن۔ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت 4 سال 9 مہینے 7 دن ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت ہے۔
कि 4 साल 9 महीने 7 दिन। अब आप आगे और लिखते हैं कि 30 साल की मुद्दत में जो अरसा रह गया था, यानी जो वक्त बाकी था, जो मेरे आका ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल होगी, तो अब जो दिन बाकी बचता है, आप फरमाते हैं कि वो हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुद्दत खिलाफत है। हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 माह जो है आपने कार्य खिलाफत को अंजाम दिया है। अब जब आप तमाम कार्य खिलाफत को जोड़ेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो जो मेरे आका ने गैब की खबर दी थी कि मेरे बाद जो है 30 साल खिलाफत के होंगे, तो 30 साल जो है मुकम्मल हो जाते हैं। कहाँ पर? हजरत इमाम हसन के 6 महीने को जोड़कर। हजरत इमाम हसन के 6 महीने को जब जोड़ दिया जाएगा तो 30 साल जो है मुकम्मल हो जाता है। यहाँ तक कि सन 41 हिजरी में जुमादुल ऊला के महीने में आपने यानी हजरत इमाम हसन ने जो है हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दस्ते बरदार हो गए। यानी हजरत इमाम हसन ने जो है हजरत इमाम हसन ने खिलाफत की बागडोर, हुकूमत की बागडोर जो है वो हजरत अमीर मुआविया के हाथ में दे दिया। हजरत अमीर मुआविया के हाथ में दे दिया और खुद भी जो है आपने जो है हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर आपने बैत कर ली, आपको अपना जो है अमीर तस्लीम कर लिया, आपको अपना अमीर तस्लीम कर लिया। अब मेरे मुसलमान भाइयों, मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि अगर हजरत अमीर मुआविया, अगर हजरत अमीर मुआविया पर कोई उंगली उठाता है तो वो पहले जो है हजरत इमाम हसन पर उंगली उठाता है। वो हजरत इमाम हसन पर पहले उंगली उठाता है। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से क्योंकि हजरत इमाम हुसैन ने और हजरत इमाम हसन ने जो है हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की है और उनको जो है बादशाहत की खिलाफत की बागडोर सौंपी है। अगर हजरत अमीर मुआविया गलत होते, सही ना होते, तो हरगिज जो है हजरत इमाम हसन उनके हाथ में जो है खिलाफत की बागडोर ना देते, क्योंकि इमाम हुसैन बता रहे हैं कि अगर अमीर मुआविया सही ना होते तो हम दोनों भाई जो है उनके हाथ पर बैत ना करते। जिस तरीके से मैंने यजीद का नामो निशान मिटा दिया, उसी तरीके से जो है मैं अमीर मुआविया का भी नामो निशान मिटा देता। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हम अहले सुन्नत व जमात भी जिससे इमाम हसन ने सुलह किया, जिससे इमाम हसन ने सुलह किया, हम अहले सुन्नत उससे कभी बगावत नहीं कर सकते। हम उससे कभी बगावत नहीं कर सकते। और जिससे हजरत इमाम हुसैन ने बगावत की, हम उससे कभी सुलह नहीं कर सकते। हम उससे कभी सुलह नहीं कर सकते। ये अहले सुन्नत व जमात का काम है मेरे मुसलमान भाई, क्योंकि हम इमाम हसन से भी मोहब्बत करते हैं और इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं और हजरत अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करते हैं और हजरत अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करते हैं। इसलिए हम किसी की मुखालिफत नहीं करते, बल्कि जिनका जो मकाम है उस मकाम के एतबार से हम उन्हें मानते हैं, उस मकाम के एतबार से मानते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोग वर्गलाने के लिए ये बात पेश करते हैं कि अहले सुन्नत वाले हजरत अमीर मुआविया को हजरत अली से बढ़ा देते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, हरगिज ऐसा नहीं, बल्कि मेरे सैयदी सरकार आला हजरत ने तो हम और आपको ये बताया है
کہ اگر حضرت علی کا مقام آسمان ہے، اگر حضرت علی کا مقام آسمان ہے تو امیر معاویہ کا مقام زمین ہے، امیر معاویہ کا مقام زمین ہے۔ یہ تعلیم ہمارے امام نے ہم اور آپ کو دی ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ سوال نہ آنے دینا کہ اہل سنت جو ہے حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی سے بلند کرتے ہیں یا مقابلے میں لاتے ہیں یا برابری پر لاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیو، بہار شریعت کے اندر صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق وہ امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی ہوئے۔ یہ خلافت کا سلسلہ ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر ہے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی ہے، اور 5ویں نمبر پر حضرت امام حسن ہے۔ ان کو جو ہے خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور یہی طریقہ یعنی یہی ترتیب جو ہے ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں، ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی جو نیابت ہے، یعنی جو سچا حق ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے حق ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے حق کو ادا کیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے حکومت کرنی چاہیے تھی، جس طریقے سے حکومت کو چلانا چاہیے تھا، یہ خلفائے راشدین نے جو ہے اسی طریقے سے یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق خلافت کے کار کو انجام دیا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی الٹ پھیر کرے یا اس میں جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی عیب پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ ایسا تھا ویسا تھا، تو میرے مسلمان بھائیوں اس بات کو اپنے دل میں جو ہے پتھر کے طریقے سے رکھ لے کہ جو ترتیب اہل سنت کی ہے وہی ترتیب جو ہے میرے آقا کی ہے۔ کیونکہ جب بھی میرے آقا نے نام لیا ہے تو پہلے ابو بکر کا لیا، پھر عمر کا لیا ہے، پھر عثمان کا لیا ہے، پھر مولا علی کا لیا ہے۔ جب آپ عشرہ مبشرہ کی فہرست کو دیکھیں گے، یعنی جب میرے آقا نے جنت کی خوشخبری دی ہے تو اسی ترتیب سے دی ہے، اور جب میرے آقا نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے تو اسی ترتیب سے میرے آقا نے جو ہے بنیاد رکھی ہے۔ اور یہ ہم اہل سنت و جماعت مانتے ہیں کہ یہی ترتیب حق ہے، اور میرے مسلمان بھائیوں اسی پر جو ہے ہمیشہ قائم رہنا، اس سے ہرگز جو ہے ہٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیونکہ حضرت علی نے جو ہے ابو بکر کی بھی بیعت کی ہے، عمر کی بھی بیعت کی ہے، اور عثمان کی بھی بیعت کی ہے، اور سب کے پیچھے جو ہے حضرت علی نے نماز ادا کی ہے۔ حضرت علی نے سب کے پیچھے نماز ادا کر کے اور بیعت کر کے بتا دیا کہ ابو بکر بھی میرا امام ہے، عمر بھی میرا امام ہے، عثمان بھی میرا امام ہے۔ اسی لیے خلفائے راشدین ہم اہل سنت کے امام ہیں، ہم اہل سنت کے امام ہیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بادشاہت کی ابتدا ہوئی۔ آپ نے جو ہے 20 سال حکومت کی ہے، 1-2 دن نہیں، 20 سال۔ آپ سوچیں 20 سال ایک بہت لمبا زمانہ ہے۔ آپ نے جو ہے 20 سال حکومت کی، اور ماہ رجب 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ ماہ رجب
60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद 60 हिजरी में आपका बेटा यजीद पलीद तख्त पर बैठा। यजीद पलीद जो है 60 हिजरी में तख्त पर बैठता है, कब? जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो जाता है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यजीद पलीद तख्त पर बैठा कब है? जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया है। अब कुछ लोग यजीद पलीद के कारनामे की वजह से जो है हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हैं। हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहते हैं। क्यों कहते हैं? यजीद पलीद के कारनामे की वजह से, जो कि मेरे मुसलमान भाइयों इस्लाम का ये वसूल है, इस्लाम का ये वसूल है कि हर इंसान जो है अपने आमाल का जिम्मेदार है। हर इंसान अपने आमाल का जिम्मेदार है। जो जैसा करेगा उसको जो है अपने आमाल का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बेटा अगर गलत करे तो हिसाब बाप को देना पड़े, ऐसा वसूल हरगिज नहीं है। तो अगर यजीद पलीद ने जो है गलत किया है तो हजरत अमीर मुआविया को हरगिज बुरा भला नहीं कहा जा सकता। अगर इसी को वसूल बना लिया जाए कि गलती बेटा करे और गाली जो है बाप को दिया जाए, बुरा भला बाप को किया कहा जाए, तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस तरीके के बहुत सारे कारनामे मिल जाएंगे कि बाप जो है नबी है, बेटा जो है काफिर है, बेटा काफिर है। इस तरीके के बहुत सारे वाकयात मिल जाएंगे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इस्लाम के अंदर ये हरगिज वसूल नहीं है। इस्लाम का ये वसूल है कि जो गलत करेगा वो खुद उसका जिम्मेदार है और जो अच्छा करेगा वो खुद जो है उसका जिम्मेदार है। और मेरे मुसलमान भाइयों, जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया तो यजीद पलीद जो है वो तख्त पर बैठता है। कब? 60 हिजरी में। अब 60 हिजरी के बारे में जो है हदीस पाक के अंदर आया है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है आप रब की बारगाह में दुआ किया करते थे। हजरत अबू हुरैरा जो है रब की बारगाह में दुआ किया करते थे। क्या दुआ करते थे? कि या रब मैं तेरी पनाह मांगता हूं, या रब मैं तेरी पनाह मांगता हूं 60 हिजरी के आगाज और लड़कों की हुकूमत से। हजरत अबू हुरैरा ये दुआ करते थे रब की बारगाह में कि मौला जो है मैं तेरी पनाह मांगता हूं। किस चीज से? 60 हिजरी के आगाज से, यानी 60 हिजरी का आगाज हो मौला, उससे पहले जो है मुझे मौत आ जाए, और लड़कों की हुकूमत से। मालूम क्या हुआ कि हजरत अबू हुरैरा के इल्म में ये बात थी कि जब 60 हिजरी आएगी तो जो है फितनों का जमाना आ जाएगा, लड़कों की हुकूमत आ जाएगी। और आपको कहां से इल्म हुआ होगा? मेरे आका ने जो है हजरत अबू हुरैरा को बताया होगा कि ऐ अबू हुरैरा 60 हिजरी जो है ऐसा जमाना होगा कि इसके अंदर जो है फितने ही फितने होंगे और लड़कों की हुकूमत होगी। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा जो है ऐसा वक्त आने से पहले ही जो है रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि मौला ऐसा वक्त आने से पहले जो है मुझे मौत आ जाए। और हजरत अबू हुरैरा की ये दुआ जो है रब की बारगाह में मकबूल हो जाती है। हजरत अबू हुरैरा की ये दुआ जो है रब की बारगाह में मकबूल हो गई और 59 हिजरी में जो है मदीना तैयबा के अंदर हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल हो जाता है।
یعنی جو حضرت ابو ہریرہ کی آرزو تھی وہ پوری ہو گئی، آپ کی دعا جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ آپ نے جو ہے فتنوں والا زمانہ نہیں دیکھا، لڑکوں کی حکومت کا زمانہ آپ نے نہیں دیکھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ الخلفاء کے اندر ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا ایک شخص بنی امیہ کا ہوگا، ایک شخص بنی امیہ کا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا، جس کا نام یزید ہوگا۔ یہ کس نے بتایا؟ میرے آقا نے غیب کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ بنی امیہ کے اندر جو ہے ایک یزید نام کا شخص پیدا ہوگا، اور وہ جو ہے میری سنتوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ یزید جو ہے سنتوں کو بدلنے والا تھا، یزید سنتوں کو بدلنے والا تھا، سنتوں کو مٹانے والا تھا، سنتوں کا رواج ختم کرنے والا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ یزید کا کارنامہ ہے، یہ یزید کا کارنامہ ہے کہ وہ سنتوں کو بدل رہا تھا، سنتوں کو مٹا رہا تھا۔ اسی لیے جو ہے میرے امام عالی مقام یزید پلید کے مقابلے میں آئے، تاکہ جو ہے سنتوں کو مٹایا نہ جا سکے، سنتوں کو بدلا نہ جا سکے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس چیز کو روکنے کے لیے میرے امام نے جو ہے کربلا کی سرزمین پر اپنے سر کو کٹا دیا۔ کس لیے؟ تاکہ سنت کو بدلا نہ جا سکے۔ اس لیے میرے آقا امام عالی مقام نے جو ہے یزید پلید کو نہیں پسند کیا کہ یزید پلید جو ہے سنتوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے نتیجہ نکالو کہ ہم اور آپ سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہم سنتوں کا فروغ دے رہے ہیں؟ کیا ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا کام تو ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں جو یزید کر رہا تھا، جو یزید کر رہا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم وہی کام کریں گے جو کام یزید کر رہا تھا، تو میرا امام عالی مقام جو ہے ہرگز ہمیں پسند نہیں کرے گا، ہرگز نہیں پسند کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام نے تو سنت کے لیے اپنے گھر کو قربان کر دیا، امام نے سنت کے لیے اپنے گھر کو قربان کر دیا، اور یزید کی حکومت کو اس طریقے سے للکارا کہ ہمیشہ کے لیے یزید کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور میرے امام نے بتا دیا کہ سنت رسول جو ہے مجھے پسند ہے، سنت رسول مجھے پسند ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر امام کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سنت رسول کا دامن تھامنا پڑے گا، سنت رسول کا دامن تھامنا پڑے گا۔ ایک بات یہاں پر اور غور کریں کہ میرے امام کو جو ہے یزید پلید سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ اگر کسی بات کا اختلاف تھا تو وہ اس بات کا اختلاف تھا کہ یزید پلید جو ہے شریعت کو بدلنا چاہتا تھا، شریعت کو بدلنا چاہتا تھا۔ اس بات کی دشمنی تھی کہ میرا امام یہ چاہتا تھا کہ ہرگز جو ہے شریعت کو نہ بدلا دیا جائے، اور یزید پلید یہ چاہتا تھا کہ شریعت کو بدل دیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، غور کریں کہ میرا امام جو ہے اگر یزید کے مقابلے میں آیا ہے تو شریعت کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ اگر آج ہم شریعت کی دھجی اڑائے اور اسی زبان سے کہیں کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں، تو میرے مسلمان بھائیوں، ہرگز جو ہے میرا امام ہمیں قبول نہیں کرے گا، کیونکہ میرے امام نے کربلا کی سرزمین پر اپنے سر کو کٹا کر ہم اور آپ کو بتا دیا کہ شریعت میرے لیے کتنی پیاری ہے، شریعت
میرے لیے کتنی پیاری ہے، اس لیے نماز کی بھی پابندی کرے، شریعت کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرے، ورنہ میرے مسلمان بھائیوں یہ نیاز، یہ فاتحہ، یہ سبیل، یہ امام حسین کے نام کا لنگر ہرگز جو ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اگر ان کو مقبول کروانا چاہتے ہیں تو پہلے امام کو راضی کرنا ہوگا، اور میرا امام شریعت پر جب ہم عمل کریں گے تب ہم سے راضی ہوگا۔ آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسین یا حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ چند باتیں اور سن لیں۔ یزید پلید جو ہے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے اس نے جو ہے ہر طرف خطوط و حکم نامے جو ہے روانہ کیے، اس لیے تاکہ لوگ جو ہے اس کی بیعت کر لیں۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے اس وقت، ان کے پاس بھی جو ہے یزید پلید کا خط آتا ہے اور یہ پیغام آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے اہل مدینہ سے میری بیعت لی جائے، اہل مدینہ سے میری بیعت لی جائے، یہ یزید پلید کی طرف سے حکم آیا۔ اب یہ بیعت ہوتی کیا ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ آج جیسے جمہوری ملکوں میں ووٹ ڈالی جاتی ہے، اسی طریقے سے پہلے کے زمانے میں جو ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لوگ وعدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، آپ کے خلاف جو ہے کوئی بغاوت نہیں کریں گے، آپ کے ہر معاملے میں جو ہے ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ اس طریقے کے بہت سارے جو ہے وعدے ہوتے تھے، اسی کو بیعت کہا جاتا ہے، اور وہی چیز آج جو ہے جمہوری ملکوں میں ووٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ تو یزید پلید کا جو ہے یہ حکم آیا کہ جو ہے اہل مدینہ سے میری بیعت لی جائے۔ اب ابن اسیر جو ہے آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یزید پلید کے خط میں کیا لکھا تھا۔ یزید پلید نے اپنے خط میں لکھا کہ پس حسین، عبداللہ بن عمر اور ابن زبیر کو بیعت کے لیے اس طرح پکڑو کہ جب تک بیعت نہ کر لے مطلقاً نہ چھوڑو، یعنی ان لوگوں سے جو ہے ہر حال میں کسی بھی طریقے سے جو ہے بیعت لی جائے۔ یہ یزید پلید کا حکم تھا ولید بن عقبہ کو کہ ان شخصیات سے جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے میری بیعت لی جائے۔ کیوں ان لوگوں پر اتنا دباؤ بنایا جا رہا تھا؟ کیوں ان لوگوں سے جو ہے ہر حال میں بیعت لینے کو کہا جا رہا تھا؟ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں یہ اس وقت کی ایسی شخصیات تھی کہ اگر یہ یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی تو پورے اہل مدینہ اور اہل مکہ جو ہے یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے۔ اسی لیے ان پر جو ہے ہر حال میں دباؤ بنایا جا رہا تھا کہ ان سے جو ہے کسی بھی طریقے سے بیعت لی جائے۔ اور ان لوگوں میں جو سب سے خاص شخصیت تھی، جن کا مقام سب سے بلند تھا، وہ حضرت امام حسین کا تھا، وہ حضرت امام حسین کا تھا۔ اس لیے یزید پلید یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے جو ہے سب سے بعد میں لی جائے، مگر سب سے پہلے جو ہے حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے، کیونکہ اگر حضرت امام حسین نے بیعت کر لی تو سب کے سب جو ہے بیعت کر لیں گے۔ اگر میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا امام علی مقام نے جو ہے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، انشاءاللہ اس سے آگے کل بات ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔